بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ گفتگو بحث اور مناظرہ کے حوالے سے اور اس کے مفید پہلوؤں اور بحث و مناظرہ کے نام پر جاری آج کل منفی مہم جوئی کے حوالے سے ہے۔ جہاں تک بحث و مناظرہ کی بات ہے، یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اکثر انبیاء نے اپنی دلائل کو محکم کرنے کے لیے اور مدعو حضرات تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے اس وسیلے کا استعمال فرمایا ہے، لیکن خود قرآن کریم ہمیں اس کے اصول و ضوابط سکھاتا ہے، اور اس کی بہترین مثال سورہ سبا کی آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 27 تک ہے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ان آیات کا گہرا تدبر اور اس پر غور کریں کہ اس میں اس حوالے سے کہ کیا بنیادی اصول بتائے گئے ہیں، اور جب بھی بحث اور مناظرے کی بات ہوگی اس کے لیے جن قواعد اور جن بنیادی چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے گا، اس میں پہلی چیز تو یہی ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان جو نقطہ اتفاق ہے اس سے بات شروع کی جائے، جیسے قرآن کریم میں بھی ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تو کلمہ سوا یا جس چیز پر دونوں فریقوں کا اتفاق ہے اس کا ذکر کیا جائے، اور قرآن کریم میں اس اصول کو جا بجا بیان کیا گیا ہے، اور جو ہے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اور اس کی کردگاری کے جو مختلف آثار ہیں ان کا حوالہ دے کر، یعنی جسے انسان اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے، وہ جس کا وہ انکار نہیں کر سکتا، ان چیزوں سے دلیل کی ابتدا کی گئی ہے۔ تو گویا نقطہ اتفاق سے آگے بڑھتے ہوئے نقطہ اختلاف پہ پہنچنا اور وہاں بات کو واضح کرنا، یہ پہلا طریقہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا اصول اس سلسلے میں متعین یہ کیا گیا ہے کہ اپنی بات کے سلسلے میں حتمیت کا یقین اور عقیدہ نہ ہو، یا کم از کم آدمی جس چیز کو حق سمجھتا ہے اس کے سلسلے میں بھی گفتگو کے آداب میں اس چیز کو ملاحظہ کرے، اس چیز کو پیش نظر رکھے کہ فریق مخالف پر اس چیز کا اظہار نہ کرے کہ صاحب میں ہی حق پر ہوں اور تم باطل پر ہو، بلکہ اس انداز میں جیسے سورہ سبا میں فرمایا، اللہ نے فرمایا انا او ایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین، ہم یا تم یا تو ہدایت پر ہیں یا واضح گمراہی پر ہیں۔ تو ظاہر ہے فریق مخالف تو گمراہی پر تھا ہی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھایا کہ تم بات کو اس انداز میں بیان کرو، انا و ایاکم، ہم یا تم یا تو ہدایت پر ہیں یا واضح گمراہی پر ہیں۔ اور اسی چیز کو جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ رأی صواب یحتمل الخطأ، میری رائے درست ہے جس میں خطا کا احتمال ہے، ورأی خصمی خطأ یحتمل الصواب، اور میرے جو مخالف ہے، فریق مخالف ہے، اس کی رائے غلط ہے لیکن اس کے درست ہونے کا بھی احتمال موجود ہے۔ وما ناظرت احدا الا واحببت ان يكون الصواب على لسانه، اور میں نے جس شخص سے بھی مناظرہ کیا تو میری دل کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے حق ظاہر فرمائے اور وہ حق پر ہو اور حق جو ہے کا اظہار اس کی زبان سے ہو۔ تو یہ چند اصول ہیں کہ جن اصولوں کی روشنی میں جب گفتگو کی جائے، دونوں فریق علمی طور پر بیٹھیں اور ایک دوسرے کی رائے کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنے یا سننے یا ایک دوسرے کے نقطہ نظر سننے کا حوصلہ رکھتے ہوں اور دونوں حق کے متلاشی ہوں، تو یہ طریقہ حق تک پہنچنے کے لیے بہت بہترین طریقہ ہے، اور آج تک اہل علم نے اس طریقے کو اختیار کیا ہے، اور خاص طور سے بر صغیر پاک و ہند میں ملک کی تقسیم سے پہلے اس کا چلن بہت زیادہ تھا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حق کو جگہ جگہ ظاہر کیا اور بڑی نصرت ہوئی۔ لیکن آج کل جو چیز دیکھی جا رہی ہے کہ اس مناظرے وغیرہ سے کے سلبیات بہت زیادہ ظاہر ہو رہے ہیں۔
تو مناظرہ تو اپنی جگہ محمود اور اچھا ہے، اصل میں مناظرہ نہیں ہو رہا بلکہ مرا اور جدل ہو رہا ہے۔ یہ مرا ہے، یہ کٹ حجتی ہے، اور جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق ظاہر ہونے کے باوجود بھی فریق مخالف کے اوپر غالب آنے کی کوشش کی جائے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جو ناپسندیدہ ہے، اور کسی اعتبار سے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مناظرے کے سلسلے میں بھی یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی اہل علم کا کام ہے، وہ لوگ کہ جو علم میں راسخ ہوں اور اس مقام پہ ہوں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، سیاسی پارٹیوں کی ہی ایک چھوٹی سی مثال بطور تفہیم عرض کرتا ہوں کہ جتنی ہمارے سیاسی پارٹیاں ہیں ملک کی یا کسی بھی ملک کی، ان کا جو آفیشیل ترجمان ہوتا ہے، اسپوکس پرسن ہوتا ہے، وہ اپنے پارٹی کے تمام مسائل اور اس کے موقف کا سب سے زیادہ ماہر ہوتا ہے، اور اس نے اپنے اس پارٹی کے موقف کو بہت بہتر انداز میں آگے پیش کرنا ہوتا ہے، اور کوئی بھی چیز وہ ان خطوط سے اور ان لائن سے جو ہے وہ ہٹ کر کے نہیں کہتا۔ اسی طریقے سے کسی ملک کا جو آفیشیل ترجمان ہوتا ہے، وہ اپنے ملک کا موقف جو ہے بین الاقوامی فورمز پر انتہائی مہارت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہتا کہ جس سے ملک کا موقف جو ہے وہ کمزور ہو۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی ایک مسلک کی طرف سے، کسی ایک طبقے کی طرف سے، کسی ایک فکر کی طرف سے مناظرہ کر رہا ہے، گویا وہ اس فکر کا ترجمان ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اس فکر کے اور اس کے عقیدے کے کی گہرائی کا اور اس کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اب اگر یہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو علم میں راسخ نہیں ہے، اس نے علوم کو بہتر انداز میں نہیں پڑھا ہے، اور اس میں وہ اس کا جو ہے صحیح معنی میں اس کو ید طولہ حاصل نہیں ہے، اور وہ مناظرے کا شوق کرتا ہے، تو گویا وہ اپنی ذات کو تو خطرے میں ڈال ہی رہا ہے، وہ پورے اس طبقے کو اور پوری اس فکر کو بھی جو ہے نقصان پہنچانے کا ذمہ دار بنتا ہے کہ جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ طالب علموں کا، نوجوانوں کا، ان ساتھیوں کا کہ جنہوں نے ابھی تحصیل علم کا سلسلہ شروع کیا، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ اگر وہ اس کام میں لگتے ہیں تو وہ گویا اپنے ذات کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، اور اس عقیدے اور اس فکر کی بھی کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں جس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ کس نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے فکر اور عقیدے کی طرف سے جو ہے مناظر بن کر کھڑے ہوں؟ یہ انتہائی منفی ایک طریقہ کار ہمارے نوجوانوں میں چل پڑا ہے کہ جو ابھی ان کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے علم کو سیکھنے سے، لیکن انہوں نے چند جدلیات پر اور خلافیات پر کچھ کتابیں پڑھ کر اور کچھ مناظرے جو ہیں وہ یوٹیوب پر دیکھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اگر مناظر سمجھنے لگ جائیں اور وہ ہر شخص کے جواب دینے کے لیے کمر کس لیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، دعوت کو نقصان ہو رہا ہے۔ یقیناً ہمارے پڑوسی ملک کے اندر اور جہاں جہاں پر علم میں جدل و مناظرہ یا بحث و مناظرہ کے علم میں اچھے اور راسخ قسم کے علماء موجود ہیں، تو اگر ان سے کوئی استفادہ کر کے یا اس باب میں لکھی گئی کتابوں سے استفادہ کر کے اپنے آپ کو مکمل طور سے تیار کرتا ہے اور وہ دین کی خدمت کے جذبے کے تحت اور احقاق حق اور ابطال باطل کے جذبے کے تحت اپنے آپ کو اس کام میں لگاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ جس چیز پر اختلاف ہے وہ یہ کہ وہ لوگ کہ جن کو رسوخ نہیں ہے علم میں، یا بھی وہ طالب علم ہیں اور وہ اگر اس باب میں لگ جاتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، چونکہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنا نقصان کر رہے ہیں بلکہ عقیدے اور فکر کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ علم مناظرہ اور جدال اور مرا میں فرق نہیں سمجھتے، وہ بھی نقصان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، مرا جو کٹ حجتی ہے، حق واضح ہونے کے باوجود جو ہے اس باب میں لگے رہنا، یہ نقصان دہ ہے۔ اور اس باب میں تو درجنوں اقوال سلف کے، سیدنا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود اور بعض کے لوگوں کے ہیں کہ جو اس سے شدت کے ساتھ منع کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ تو فرماتے تھے کہ یہ جو ہے دلوں کی سختی کا اور نفرت اور جو ہے کینہ پھیلانے کا سبب ہے یہ مرا۔ تو قص القلوب و یورث الضغائن، کہ یہ دلوں کو جو ہے سخت کرتا ہے اور نفرتیں پھیلاتا ہے۔ اور یہ اس کا ہم نے عملی طور پر دیکھا کہ جو لوگ یہ بحث اور مناظرے میں لگ جاتے ہیں، ان کی زبانیں اتنی تیز اور سخت ہو جاتی ہیں اور دل اس قدر سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ پہلے تو فریق مخالف کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے، مثلا کسی ایک طبقے کو جو
کسی دوسرے فکر کا یا دوسرے عقیدے کا یا باطل مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بحث کرتے کرتے ان کی طبیعتوں میں اتنی سختی اور ان کے مزاج میں وہ چیز ترشی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے ہی مسلک کے اہل علم کے خلاف بھی وہی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ نے گزشتہ سال یا ان ایام میں دیکھا ہوگا کہ مختلف مسائل، امیر یزید بن معاویہ کی تعدیل کا مسئلہ ہو یا کچھ اور مسائل ہیں، اس میں آپ نے مسلک اہل حدیث سے وابستہ بہت ساری محترم شخصیات کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو وہی زبان کے جو اہل باطل کے لیے استعمال ہوتی تھی وہی آپس میں استعمال ہونے لگ گئی۔ تو یہ سارے کے سارے جو امام مالک کا جو فرمانا تھا کہ یہ میراث جو ہے، یہ کٹ حجتی اور یہ جدل جو ہے، یہ انسانوں کے اندر میں نفرت اور دلوں کی سختی کا سبب بنتا ہے، اور یہ چیز اپنے مشاہدے میں آئی ہے۔ تو میری اس گفتگو کا ماحصل جو ہے وہ یہ گزارش ہے اپنے نوجوانوں سے، اپنے عزیزوں سے، کہ وہ علم کو حاصل کریں اور علم میں رسوخ پیدا کریں، اور جو چیز ان کے لائق نہیں ہے یا جو چیز جس کے وہ متحمل نہیں ہیں یا جن کے سلسلے میں وہ اللہ کے یہاں جواب دہ نہیں ہیں، اس سلسلے میں وہ اپنے آپ کو نہ لگائیں۔ وہ ایک اپنا بھی اور علم کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ گالی گلوچ، خاص طور سے ہماری جو مرکزی قیادت ہے جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کی، انہوں نے آج سے لگ بھگ جو ہے 10 سال پہلے، 5-6 سال پہلے اس باب میں جو ہے ایک سرکولر جاری کیا تھا تمام جماعتی احباب کے نام، کہ وہ کہیں بھی بحث اور مناظرہ کی کسی بھی دوسرے طبقے کے ساتھ اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں اور نہ ہی اس میں اپنے آپ کو لگائیں۔ تو خود ہماری ریاست کی جو صورتحال ہے وہ بھی اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہمارے مختلف گروہ آپس میں ایک دوسرے کو دست و گریباں ہوں۔ چونکہ ان مناظروں کے نتیجے میں جو آج کل، چونکہ ہمارا یہ ٹیمپرامنٹ اور یہ مزاج نہیں ہے ہماری ریاست کے لوگوں کا، خاص طور سے کہ یہاں بحث اور مناظرے کے سلسلے میں کوئی فریق حق چاہتا ہے یا حق تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ہر دونوں فریق جو ہے حق سے آگاہ ہونے کے باوجود صرف دوسروں کو دبانا چاہتے ہیں، اور پھر گالی گلوچ، الزام تراشی اور اہل علم کی توہین جو ہوتی ہے۔ ہمارے علماء کسی جگہ اگر کسی پروگرام میں تقریر کرنے پہنچے ہیں تو وہاں ان کے جو ہے کچھ تربیت یافتہ گنڈے لوگ جو مولوی شکل کے ہیں، وہ سامنے آ کر ان کو زج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہمارے لوگ ان کے ساتھ کریں، تو یہ سارا جو طریقہ ہے یہ غلط ہے اور باطل طریقہ ہے۔ اس میں اہل علم کو نہیں پڑھنا چاہیے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ تو یہ گزارش تھی ہمارے ان احباب سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت فرمائے، اور دین کی نصرت کے لیے مخلص علماء کو جو ہے ان کی مدد فرمائے، اور حق کو واضح فرمائے، اور اس کے لائق جو طریقہ کار ہے اسے اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان راستوں سے بچائے کہ جو حق سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔